السلام علیکم کہتا ہوں جو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ آج کی ہماری مجلس میں وہی باتیں جو پہلے چند دن پہلے شروع ہوئی تھیں، جو جماعت حضرت مسیح علیہ السلام کے معاند علماء نے حضور کی ذات پر جو گند اچھالنے کی کوشش کی ہے، اور سارے پاکستان میں جو غلیظ لٹریچر جو شائع کر رہے ہیں، اسے احمدی 10 سال تک بہت تنگ رہے ہیں، بہت ہی عذاب میں طبیعت مبتلا رہی ہے، اور کوئی جواب دینے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اب وہ سب جگہ سے یہ مطالبہ ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے، یہاں تک کہ ایک ایک سوال کا ان کا جواب مل جائے۔ تو وہ جو بحث چل رہی تھی پانی کے متعلق تھی شاید۔ جی وہ تھا اشتہار جس کا جو اچھا، میں نے اس میں جو انہوں نے گند لفظی ایسے غلیظ بولے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق میں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، مگر یہ مولویوں کا حال ہے، ان کا دکھانا پڑے گا کن مولویوں سے ہمارا رابطہ ہے، کن سے واسطہ ہے، کس قسم کے مسلمان ہیں۔ خدا کا نطفہ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ مسیح السلام کی طرف منسوب کیا ہے کہ اللہ کو اپنے آپ کو نعوذ باللہ یہ کہا ہے۔ ایسا گندا دماغ ہے کہ حیران ہو جاتا ہے آدمی کہ ہیں کس چیز کی وجہ میں فشل ہی بنتی ہے۔ نارمل آدمی، عام آدمی، کسی مذہب کا بھی ہو، اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ اور پھر جرت کتنی ہے، بے دھڑک ہو کر خدا کے متعلق کی بات گند بولتے ہیں، اور کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں۔ مگر بہرحال جو بھی ہے، آگے بھی اسی قسم کی بکواس ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے تو صرف ایک ایک چھوٹا چھوٹا فقرہ بنایا ہے اپنی طرف سے۔ مثلا حقیقت وحی کا حوالہ دیا ہے یا اربعین کو، اس میں کوئی یہ لفظ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جھوٹ ہے۔ لیکن ایک اور مولوی ہے جس نے اس جھوٹ کو عبارتوں کو توڑ کر سچ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ وہی گرگٹی مولوی جن کو میں کہتا ہوں، ان کو گرگٹ کا بڑا شوق ہے۔ ایک تو گرگٹ ان کے سر پہ سوار، اوپر سے یہ لفظ سوار ہو گیا ہے۔ وہ جو ان کا پیسج تھا، وہ آدمی پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب کے دماغ کو ہوا کیا ہے، یہ لفظ پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہا، یہاں تک کہ سارے قرآن کا معنی بدلا دیتے ہیں تاکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف یہ الزام ثابت کیا جا سکے کہ اپنے آپ کو خدا کا نطفہ کہا۔ نطفے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ جو انگریزی جانتے ہیں، سیمینل فلوئڈ کو کہتے ہیں۔ تو کیا یہ رہے ہیں بدبخت کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا نعوذ باللہ کہا۔ اب اس نے تو ایک حوالہ دے دیا جہاں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ جو مولوی صاحب ہیں ان کو شوق ہے علمی طور پر باتیں ثابت کرنے کا۔ وہ نکالو ان کا۔ کہتے ہیں انت من مائنا وہم من فشل، کہتے ہیں مرزا صاحب کو الہام ہوا کہ تو ہمارے پانی سے ہے اور دوسرے لوگ فشل سے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ عربی لغت میں ما سے مراد نطفہ ہے، یعنی عربی لغت میں گویا صرف یہی لفظ معنی دیا گیا ہے اور کوئی معنی نہیں۔ اور پھر قرآن کریم کی تائیدی آیات چند پیش کر کے ثابت کر دیا کہ عربی لغت کو جب قرآن درست قرار دیتا ہے اور اسی لغت کو خود اختیار کرتا ہے تو قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ لغت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں چند جگہ ماں کا لفظ نطفے کے لیے استعمال ہوا ہے خاص سیاق و سباق میں، اور وہاں مضمون کو خوب کھولا گیا ہے، وہ آیات چنتے ہیں جو تعداد میں 4 ہیں کل، اور جو اس کے مقابل پر پانی کا لفظ خدا تعالیٰ کی روحانی خدا تعالیٰ کی طرف سے روحانی سیرابی کے لیے یا ویسے سیرابی کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ 100 سے زائد دفعہ استعمال ہوا ہے، 159 مرتبہ۔ صرف 59؟ اچھا دکھاؤ ذرا، مجھے تو یاد ہے بہت بکثرت آیا ہے قرآن کریم میں، لیکن دیکھ لیتا ہوں میں۔ ہم نے کہا تھا نکال کے دیکھو ایگزیکٹلی 59 مرتبہ قرآن کریم میں لفظ پانی بما عام پانی اور بمانا روحانی پانی استعمال ہوا ہے۔ اب یہ مولوی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیلنج کرتے ہیں، کہتے ہیں پانی ماں کا مطلب صرف نطفہ ہی ہے، اور اگر مرزا صاحب اس کے سوا کوئی اور معنی لیتے ہیں
تو ان کو عربی نہیں آتی. اب مولوی صاحب کو چونکہ عربی آتی ہے ان کے خیال کے مطابق، اس لیے مولوی صاحب کے حوالے سے میں ذرا ان کی قرآن فہمی کا نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ اگر ترجمہ قرآن شائع کریں اور الحمدللہ کہ نہیں کیا تو اس ترجمے میں کیا باتیں لکھی ہوتی. سب سے پہلے تو میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں اس کی تشریح کر دوں. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو ہمارے پانی میں سے ہے، یہ ترجمہ ہے. خدا کا پانی کیا ہے؟ فرمایا، یہ جو فرمایا کہ تو ہمارے پانی میں سے ہے اور وہ لوگ فصل سے، اس جگہ پانی سے مراد ایمان کا پانی، استقامت کا پانی، تقوی کا پانی، وفا کا پانی، صدق کا پانی یعنی سچائی کا پانی، حب اللہ کا پانی، اللہ کی محبت کا پانی جو خدا سے ملتا ہے. اور فشل بزدلی کو کہتے ہیں جو شیطان سے آتی ہے، اور ہر ایک بے ایمانی اور بدکاری کی جڑ بزدلی اور نامردی ہے. یہ حقیقت ہے. بالکل تمام فساد بزدلی سے شروع ہوتا ہے. جب خدا کے بجائے بندے کو اپنا خالق سمجھ لیا جائے اور انسان خدا کے سوا کسی اور سے ڈرنے لگے تو ساری بے حیائیاں شروع ہو جاتی ہیں. فرماتے ہیں جب قوت استقامت باقی نہیں رہتی تو انسان گناہ کی طرف جھک جاتا ہے. غرض فشل شیطان کی طرف سے ہے اور عقائد صالحہ اور اعمال طیبہ کا پانی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے. کہتے ہیں فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، ہر شخص کی فکر جو ہے وہ اپنی ہمت کے مطابق بلند ہوتی ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جب پانی کا لفظ اپنے متعلق پڑھتے ہیں یا اس کو استعمال کرتے ہیں دوسروں کو سمجھانے کے لیے تو یہ مانے جاتے ہیں ذہن میں: ایمان کا پانی، استقامت کا پانی، تقوی کا پانی، وفا کا پانی، صدق کا پانی، حب اللہ کا پانی. اور یہ مولوی صاحب جب لفظ پانی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سوائے نطفے کے معنی ہو ہی نہیں سکتے. دماغ سر پہ بڑی بڑی بدبلائیں چڑھ جاتی ہیں مگر پہلا آدمی ہے جس کے سر پہ میں نطفہ چڑھا ہوا دیکھا اتنا، اور کسی چیز کی ہوش ہی نہیں رہی. اب سنیں قرآن کریم کے استعمال. یہ جو کہتے ہیں نا یہ عربی نہیں آتی، ان کو عربی آتی ہے، اب سن لیجیے. قرآن کریم فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطْهِرَكُم بِهِ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. اس کا ترجمہ جماعت احمدیہ کی طرف سے جو پیش کیا گیا ہے جن کو عربی نہیں آتی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے پانی اتارتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے، اور شیطان کی گندگی یعنی اس کے خوف کو، وہی بزدلی والا مضمون ہے، تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے، اور اس پانی کے ذریعے تمہارے قدموں کو مضبوط کرے. اگر مولوی صاحب عربی دان ترجمہ کرتے تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف فرمائے، ان کی زبان دہراتے ہوئے بھی کراہت آتی ہے، مگر میں سمجھانے کے لیے ضرور بتاؤں گا کہ کیا ترجمہ ان کے دماغ میں ہے. وہ کہتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے نطفہ اتارتا ہے تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کرے، اور رزق شیطان تم سے دور کر دے. یہ کبھی مولوی صاحب نے اترتے دیکھا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب اپنے لیے پانی کا لفظ استعمال فرماتے ہیں تو روحانی معنوں میں میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار. اور اب قرآن کریم کا محاورہ اور سن لیجیے. سورہ ہود آیت 8 میں ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا. اللہ کا پانی یہ ہے جس پر عرش ہوتا ہے. یہ عربی دان مولوی صاحب کیا ترجمہ کریں گے؟ کہاں تھا خدا کا عرش؟ کوئی حیا ہی نہیں ہے. کیا ابھی بات کریں مولویوں سے؟ یہ اشتہار بازیاں کرتے، گند پھیلاتے. کوئی نہیں ہے ملک میں، کوئی حیادار ایسا نہیں ہے جو ان کو پکڑے اور ان کے اوپر ان کو سزائیں وارد کرے جن کا مطالبہ ہمارے لیے کیا جاتا ہے. قرآن کی گستاخی کرنے والے، رسول کی گستاخی کرنے والے، خدا کے متعلق بے حیائی کے جملے استعمال کرنے والے،
ان کو کوئی نہیں پکڑتا، یہ کھلی چھٹی ہے، اس سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی۔ سارے دنیا میں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں بے حیائی کی باتوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے بادل سے برکت والا پانی اتارا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم باغ اگاتے ہیں اور کاٹی جانے والی کھیتی کے دانے بھی۔ جو مولوی صاحب نے کبھی دیکھا ہے آسمان سے کیا اترتا ہے؟ کن چیزوں سے یہ چیزیں بنتی ہیں ساری؟ اب مجھے تو کراہت آتی ہے، بار بار لفظ بول نہیں سکتا، مگر یہ لفظ چونکہ مجبوری ہے انسان کی مضمون کے بیان کے لیے، اس لیے جو مولوی صاحب نے کہا ہے اسے بار بار سمجھانا پڑے گا ان کو۔ فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے؟ دیکھو تو صحیح، جس کو تم پیتے ہو۔ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم اسے اتارتے ہیں؟ اب یہ مولوی صاحب جن کے سر پر یہ لفظ سوار ہے یہ ترجمہ کریں گے، جن کو کہتے ہیں کہ عربی دان ہوں، مرزا صاحب کو عربی نہیں آتی تھی، کیوں ان کو نہیں پتہ چلا کہ ماں کا پانی سے مطلب صرف نطفہ ہی ہے؟ تو یہ ترجمہ کریں گے کہ ذرا اس پانی اس نطفے کو تو دیکھو جس کو تم پیتے ہو۔ مولوی صاحب بتائیں، پیتے ہیں آپ؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا پیتے ہیں؟ خدا کا پانی پیتے ہیں جو آسمان سے اترا ہے، یا وہ پانی پیتے ہیں جو آپ کے دماغ کی پیداوار ہے؟ کیا تم نے اسے اتارا ہے؟ کیا اتارا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ وضو اور غسل کے لیے یہی لفظ ماء استعمال کرتا ہے۔ فرماتا ہے، میں لمبی آیت ہے، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ پھر اگر تم عورتوں سے تعلق قائم کرنے کے بعد پاک صاف ہونے کے لیے پانی نہ پاؤ تو مولوی صاحب کا کیا ترجمہ ہوگا؟ عورتوں سے تعلق کرنے کے بعد فلاں چیز اگر تمہیں نہ ملے تو چلو مٹی سے ہی تیمم کر لیا کرو، ورنہ اصل تو یہی ہے کہ اس سے نہ ہو۔ آج تک میں نے اس قسم کے دشمن مذہب، دشمن خدا کبھی نہیں دیکھے۔ ساری دنیا میں بحثیں چلی ہیں، پرانے انبیاء کی مثالیں ہیں، مگر یہ جو دماغ کی جو نئی نئی اختراعیں ہیں یہ تو دنیا کی کسی قوم کو عطا نہیں ہوئی۔ واہ واہ، یہ ہندو پاکستان کے حصے میں آیا ہے یہ اعجاز اور یہ شعبدہ کہ خدا کے مقابلے پر خدا کی طرف یہ گن منسوب کرتے اور خدا والے کہلا رہے ہیں۔ کوئی عقل، کوئی ہوش نہیں، کوئی دنیا کی تہذیب نہیں ہے باقی، کوئی زبان کے استعمال کا سلیقہ نہیں ہے، اور جب ہم ان کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو تمہیں تو عربی نہیں آتی، تم کیا باتیں کرتے ہو؟ پانی کا کیا مطلب؟ تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں پانی کیا ہوتا ہے، ہم بتاتے ہیں علماء پانی کا یہ مطلب ہے۔ اور ان سب باتوں کے باوجود کسی پاکستانی کی دل آزاری نہیں ہو رہی، کوئی سوچ نہیں رہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کیسے ناپاک حملے کر رہے ہیں، قرآن کو کس طرح دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں احمدی کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، محمد رسول اللہ خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کہتے ہیں اتنا کلمہ کفر، ایسا ناقابل برداشت ہے، اڑا کے رکھ دو، ان کو مار ڈالو، قتل کرو، گھر لوٹو، کیونکہ یہ دل آزاری کی باتیں کرتے ہیں۔ جن کو ان دلداریوں کی عادت ہو ان کو تو واقعی دل آزاری لگے گی، آپس میں دلداریاں کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی، اس کے بعد پھر وہ باتیں تو دل آزاری کی دکھائی دیں گی۔ اب دیکھیں کس چیز کا سیلاب آیا تھا، ساری دنیا یہ سمجھتی رہی ہے بیچاری عربی نہ سمجھنے کے نتیجے میں کہ حضرت نوح کے زمانے میں پانی کا سیلاب آیا تھا، آسمان سے بھی پانی برسا تھا، زمین نے بھی پانی اگلا تھا، تنور پھوٹ پڑے تھے۔ یہ 1400 سال کے بعد مولوی صاحب کو پتہ لگا کہ یہ تو بالکل بات ہی غلط ہے، کسی کو عربی آتی ہی نہیں۔ حضرت نوح کے زمانے میں جس
جو آسمان نے نطفہ برسایا تھا اور جو زمین سے زوردار چشموں کی صورت میں نطفہ پھوٹا تھا، وہ اتنا بڑھا کہ اس سے وہ تمام علاقہ ڈوب گیا اور کسی کو کسی جگہ بچنے کی کوئی گنجائش، کوئی جائے نہیں رہی سوائے اس کے کہ نوح کی کشتی میں ہوتا، اور وہ کشتی نعوذ باللہ من ذالک اتنے دن نطفے پہ تیرتی رہی، آسمان سے بھی برسا، یہاں تک کہ سنیے اب ذرا مولوی صاحب کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے کیا کہا، یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ آخر جب وہ خوب برس چکا اور خوب ابل چکا تو اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف فرمائے، ان لفظوں کو دہراتے ہوئے بھی ایک آدمی کا دل کانپتا ہے، لیکن مولوی صاحب کی عربی دانی کا تقاضا ہے کہ یہ ترجمہ کیا جائے۔ یہ دنیا کو بتا رہے ہیں مسیح موعود پر حملہ کرنے کی خاطر قرآن کریم کی 59 آیات پر حملہ کر بیٹھے، قرآن کے تقدس پر حملہ کر دیے، خدا تعالیٰ کے تقدس پر حملہ کر دی، دنیا کی تاریخ بدل دی ہے۔ ان کے نزدیک پھر اللہ نے یہ فرمایا قیلا یا ارض ابلعی ماءک، اللہ نے کہا اے آسمان اب اپنا نطفہ روک لے، یا واقلعی اور ٹھہر جا، بس کافی ہو گئی، وقیض الماء غیض الماء اور نطفہ اترنے لگا، اس کا لیول نیچے ہونے لگ گیا، وقضی الامر اور پھر اس وقت جو خدا نے فیصلہ فرمایا تھا اس نے فیصلہ کر دیا۔ یہ طوفان نوح کا تصور یہ مولوی بشیر صاحب بھوپالوی کے دماغ میں یہ ہے، ان کے دماغ میں جو کیڑا پڑا ہوا ہے وہ یہ ہے، یعنی اسی بات کے لیے کیڑے کے سوا لفظ کوئی سوچتا ہی نہیں، میں مجبور ہوں اس معاملے میں، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں جو خدا کا ماں ہے، یہ جو کہہ دیا ہے، تو جب ماں کسی کی کہا جائے کہ اس کا پانی، تو چونکہ آپس میں مولوی ماں کہتے ہوں گے تو یہ نطفے مراد دیتے ہوں گے، اس لیے دماغ میں ہے کہ جب ماں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو گیا تو پھر نطفے کے سوا مطلب کوئی نہیں۔ اب سنیے قرآن کریم کی آیت، ماں کا لفظ انسانوں کی طرف منسوب ہو رہا ہے اور مراد نطفہ نہیں۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، تو کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح، یا کیا تم نے دیکھا ہے یہ کہ ان اصبح ماؤکم کہ جب تمہارا پانی گہرائی میں چلا جائے، فمن یاتیکم بماء معین، پھر کون ہے جو اس پانی کو تمہارے لیے دوبارہ لے آئے، ایسا پانی جو پھوٹ رہا ہو چشموں کی صورت میں، کون ہے جو اسے نکال کے باہر لے آئے؟ تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا عربی دانوں کے نزدیک؟ ارأیتم اصبح ماؤکم غورا۔ آگے سنیے جی، یہ تو ہو چکا ہے، اور دوسری آیت اور تو نہیں، بہت سی آیتیں تھیں، اور تو نہیں کہ ٹھیک ہوئی۔ اچھا جی، یہ تو ہے مولوی صاحب کا عربی دانی کا معاملہ، اور کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی نہیں آتی، اس لیے ماں کا لفظ غلط ترجمہ کر گئے ہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اہل پاکستان کو کہ ان مولویوں سے تمہارا واسطہ ہے، ان کے جو تم غلیظ اشتہار پڑھتے ہو یہ اس قسم کے، تو اس اشتہار میں سوائے گند کے اور جھوٹ کے کچھ بھی نہیں ہے، یہی تقریریں انہوں نے رٹی ہوئی ہیں، ہر جگہ اٹھتے ہیں وہی باتیں دہراتے، وہی تقریریں بار بار کرتے، اور اکثر ایسے ہیں جنہوں نے مسیح علیہ السلام کی کتابیں پڑھی نہیں، ورنہ مکھی پر مکھی مارتے ہوئے ان حوالوں کی اس طرح غلطیاں نہ کرتے۔ بہت سے حوالے اس اشتہار میں ایسے ہیں جن کے لیے مجھے تلاش میں ایسی دقت پیش آئی کہ جن کو میں نے لگایا ہوا تھا، مثلا ہادی علی وغیرہ، وہ بیچارے ایک وہ حوالہ ڈھونڈا، جگہ تلاش کیا وہاں نہیں ملا، کسی اور جگہ ڈھونڈا، کسی اور جگہ ڈھونڈا، کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا وہ حوالہ، ملتے جلتے صفحوں پر نظریں ڈالیں، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اول سے لے کے آخر تک کتاب پڑھی جائے، پھر جا کے ملا تو وہ بگڑا ہوا، اصل تو ہوتا ہی نہیں،
اس کے جو دماغ ان کے اپنے دماغ میں جو معنی پیدا ہوتے ہیں وہ اس جگہ سے کسی جگہ سے نکالتے ہیں اور حوالہ دے دیتے ہیں. جو ایک شریف انسان جب جگہ دیکھے گا وہاں تو کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو, مگر بنیادیں بھی نہیں مل رہی تھیں, وہ ہم نے مشکل سے ڈھونڈی ہیں. تو یہ صرف جھوٹ ہے, گندگی ہے, اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مگر مجبور ہیں ہم کہ اہل پاکستان کو بھی بتائیں اور احمدیوں کو بھی بتائیں کہ جو تمہاری دل آزاریاں کرتے رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. اسی اشتہار میں ہے کہ ہاں, میرا بیٹا مثل خدا ہے. اب یہ اس اشتہار میں یہ درج ہے اور اس کا یہی انہوں نے بھی لیا ہے مولوی صاحب نے. معلوم ہوتا ہے اشتہاری مولوی جو ہیں یہ انہوں نے یہ مولوی بشیر بھوپالوی کی کتاب سے کچھ لفظ چن لیے ہیں اور وہ لکھ دیے ہیں, یا پھر ایک عام ہے چرچا وہاں مولویوں کا, اس میں سے انہوں نے بھی لیا. حضرت مسیح علیہ السلام کا حضرت مسلم موعود کے ذکر میں یہ الہام ملتا ہے, انا نبشرک بغلام حلیم مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء, کہ ہم تجھے ایک حلیم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں, مظہر الحق والعلا, جو حق اور بلندی کا مظہر ہوگا. کان اللہ نزل من السماء, گویا خود آسمان سے خدا اترا ہے. یہ محاورہ جو ہے یہ سب دنیا کی قوموں حفظ زبانوں میں اردو انگریزی ہر جگہ ملتا ہے کہ کسی جگہ غیر معمولی طور پر پاکیزگی کا نزول ہو رہا ہو, غیر معمولی طور پر دلوں میں حرکت ہو, خدا کی طرف توجہ مائل ہو, تو کہتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آسمان سے خدا اترا ہے. جب عالمی بیعت ہو رہی تھی اس کے اثر سے سب دنیا سے مجھے بغیر کسی اسکیم کے ہر آدمی جو مختلف دنیا کے کونے پر تھا وہ جو خط لکھتا تھا کسی سے پوچھ کے تو نہیں لکھتا تھا, بغیر کسی اسکیم بنائے ہر آدمی کے دل سے یہ آواز اٹھ رہی تھی اور کثرت سے لکھ رہے تھے ہر جگہ سے کہ وہ کیفیت ایسی تھی کہ جیسے آسمان سے خدا اتر آیا ہے. اس سے یہ مراد تو نہیں ہوتی نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ جو بندے ہیں وہ خدا بن گئے ہیں سارے. مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ دل تقدس کی طرف مائل ہوئے, دل ذکر الہی کی طرف مائل ہو گئے, خدا کی یاد کے سوا کوئی یاد باقی نہ رہی اور یوں لگا جیسے آسمان پر خدا اتر آیا ہے. یہی وہ دعا ہے جو مسیح کی کہ زمین پر اتر آئے. اس نے کوئی مجسم ہو کر تو نہیں اترنا, مراد یہی ہوتی ہے کہ ذکر الہی سے زمین بھر جائے. اب یہ جو ترجمہ ہے, یہ جو عبارت ہے, اس پر مولوی صاحب نے جو مضمون باندھا وہ ان کے دماغ کی داد دینی پڑتی ہے, خوب دماغ چلتا ہے. منطقی نتیجہ نکالا کہ چونکہ لکھا ہوا ہے کہ گویا آسمان سے خدا اترا, اس لیے اپنے بیٹے مرزا محمود احمد کو خدا کہہ رہے ہیں, اور جب مرزا محمود کو خدا بنا دیا تو آپ کیا بن بیٹھے, خدا کا باپ. بس ہم جب کہتے ہیں جیسا کہ اس اشتہار میں لکھا ہوا ہے میں خدا کا باپ ہوں, جس طرح مسیح علیہ السلام نے یہی لکھا ہو تبھی ہمیں حوالوں میں دقت پڑتی ہے نا. وہ کہتے ہیں خدا کا باپ ہوں, ہم نے کہاں لکھا ہوا ہے, ساری عمر کتابیں پڑھتے گزر گئی, کہیں ذکر کا سوال ہی کوئی نہیں. ایک بھی صاحب نے ایک دفعہ بھی کسی جگہ یہ نعوذ باللہ یہ عمارت دیکھی نہیں, کیونکہ ناممکن ہے آپ کی ذات سے یہ بات میں خدا کا باپ ہوں. ڈھونڈتے رہے کہیں پتہ نہیں لگتا تھا. یہ شکر ہے مولوی بشیر صاحب کی طرف سے. ہاں, مولوی صاحب نے جب دلائل پیش کیے ہیں تو اس میں بات کھل گئی ہے. کہتے ہیں جب مرزا صاحب کا بیٹا خدا ہوا تو مرزا صاحب یقیناً خدا کے باپ ہوں گے. اب سنیے, اور کسی مسلمان کی دل آزاری نہیں ہوتی ایسی باتوں پہ, خدا کا باپ, خدا کا فلاں. اب سنیے, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بائبل میں جو پیشگوئی ہے, استثناء باب 33 آیت 2 میں, خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر اشکارا ہوا. پرانی ایک بائبل جو میں نے پڑھی اس میں شعیر سے طلوع ہوا لفظ تھے, مگر ایک ہی بات ہے. خداوند یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر اشکارا ہوا,
وہ کوہ فاران سے جلوگر ہوا اور 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا، اس کے داہنے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت تھی، وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب تو میں دیتا ہوں، لیکن دیکھیں کتنی واضح حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پیش گوئی ہے۔ رحمت للعالمین جو فرمایا گیا یہ اس طرف اشارہ ہے، وہ ایک ہی رسول ہے جو سب قوموں سے محبت رکھتا ہے، وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے، اس کے داہنی ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت تھی۔ اس آتشی شریعت کے ذکر کی تفصیل تو خیر اس وقت موقع نہیں، بعد میں ہو سکتا ہے حسب موقع۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، انجیل میں ایک تمثیل ہے جس میں حضرت مسیح کو خدا کے بیٹے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ تمثیلات ہیں، تمام مسلمان بزرگوں نے ان چیزوں کا مطالعہ، جو اہل علم تھے، سچے تھے، کیا، اور کسی کو کوئی اعتراض دکھائی نہیں دیا، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ تشبیہات، یہ وہ ہیں، ایسی تمثیلات ہیں جن کے معنی کرنے پڑتے ہیں، اور ہر زبان میں ایسی تمثیلات کی گنجائش ہوتی ہے۔ صرف اس صورت میں ایسی باتیں کرنا جائز نہیں جہاں واضح اور قطعی طور پر یہ ثابت نہ ہو کہ اس شخص کا یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ ایک تمثیلی کلام ہے۔ جہاں یہ ثابت ہو جائے، بارہا ثابت ہو چکا ہو کہ یہ توحید پرست ہے، وہاں ان باتوں کا مشرکانہ ترجمہ کرنے کی کوئی اجازت، کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ بس اس لیے اس تمثیل کو سب لوگوں نے تقویٰ پر مبنی سمجھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ لمبی تمثیل ہے، اس میں سے میں وہ حصہ پڑھتا ہوں، خیر مگر بیان کرنی پڑے گی۔ فرماتے ہیں ایک گھر کا مالک تھا جس نے پاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف احاطہ گھیرا، اور اس میں حوض کھودا اور برج بنایا، اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر واپس چلا گیا۔ ایک ایسا شخص تھا گھر کا مالک جس نے انگوروں کا باغ لگایا، پاکستان انگوروں کے باغ کو کہتے ہیں، اس کے چاروں طرف احاطہ گھیرا، کی باقاعدہ نشاندہی کی، اور اس میں حوض کھودا پانی کے لیے، اور برج بنایا حفاظت کے لیے سامان پیدا کیے، اور باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا، اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنسار کیا۔ یہاں نوکروں سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے، جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے نا کہ کسی سے تم نے یہ سلوک کیا، کسی سے وہ سلوک کیا، یہ نقشے کھینچے گئے ہیں۔ لیکن گزشتہ انبیاء کو نوکروں سے تشبیہ دی گئی، یعنی خدا کے نوکروں سے۔ پھر فرماتے ہیں اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا، کسی کو قتل کیا، کسی کو سنسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا۔ ان نبیوں کے بعد نبی دنیا میں آتے رہے، مگر ان ظالموں نے اپنے سلوک میں کوئی فرق نہ کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے۔ مسیح آ گئے۔ جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا یہی وارث ہے، آؤ اس سے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں، بیٹا مارا جائے، چھٹی ہو۔ اور مسیح کے خلاف جو سازش چلی ہے قتل کروانے کی، کہتے ہیں اس کی یہ وجہ تھی، یہ ہوگی، مسیح خود لکھ رہے ہیں کہ میرے خلاف قتل کی سازش ہوگی اور یہ اس کا عذر ہوگا، اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ اور وہ اس سازش میں مسیح کی اس تمثیل کے لحاظ سے کسی حد تک پورا اتریں گے، اور قتل کر دیا جو کہ لفظ ہیں یہ تحقیق طلب ہیں، اس کے اوپر جو ہمارے ریسرچ گروپس ہیں وہ دیکھ لیں کہ اصل بائبل میں کیا لفظ تھے۔ مجھے شک ہے کہ یہ لفظ نہیں ہوں گے۔ حضرت مسیح پر پیشگوئیاں، ان کی اپنی پیشگوئیاں بھی جب جسمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بسا اوقات ان میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کر لیتے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پس جب پاکستان کا مالک آئے گا
اب تک سارا ماضی میں ذکر ہو رہا ہے، مسیح کے وقت تک جو واقعات تھے ان کا ذکر ماضی میں چلتا ہے۔ بس جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا۔ مسیح نے پوچھا بتاؤ اس پاکستان کا جس کو اس طرح اجاڑتے رہے دنیا والے، جب مالک آئے گا تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ انہوں نے کہا ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے دے گا جو موسم پر اس کو پھل دیں گے۔ یعنی مسیح جو خدا کی بادشاہی ہے وہ موسیٰ کی قوم سے لے کر ان کے بھائیوں میں منتقل کر دی جائے گی، جیسا کہ خود بائبل کی پیشگوئی تھی۔ یسوع نے ان سے کہا کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ اور ہماری نظر میں عجیب ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے گی دے دی جائے گی۔ اتنی واضح پیشگوئی ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہ مالک یعنی خدا وہ خود زمین پہ اتر آئے گا اور ان سے بادشاہیاں چھین لے گا جنہوں نے اس کی امانت کا حق ادا نہیں کیا۔ مسیح تو صلیب پر چڑھے، اس کے بعد خدا نے سارا نظام تبدیل کر دیا۔ یہ پیشگوئی تھی کہ نظام کیسے تبدیل ہوگا۔ فرمایا جس پتھر کو معماروں نے رد کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کو تمام روحانی حقوق سے الگ کر کے پھینک دیا گیا تھا۔ بظاہر یہی لگتا تھا کہ وہ ایک طرف ہٹ گیا اور اب ابراہیم کی نسل میں برکتوں سے وہ اور اس کی نسل محروم رہ جائیں گے، لیکن اللہ کی شان دیکھو، جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ثابت ہوا۔ اسی کی نسل سے پھر وہ وجود پیدا ہوا جس کا آنا خدا کا آنا تھا۔ کہتا ہے یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی۔ اہل کتاب، اے بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے اہل کتاب، اسے بادشاہی لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے گی دے دی جائے گی۔ اب سنیے قرآن کریم، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے محمد جب تو نے مٹھی چلائی، کنکر مارے، تو نے مارے تھے، ہم جانتے ہیں، لیکن تو نے نہیں مارے۔ جب تو نے مارے تھے تو نے نہیں مارے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اللہ تھا جو مٹھی مار رہا تھا اور مار تو رہا تھا، یہ بھی ساتھ کہہ دیا۔ تو اللہ کون ہوا؟ اب بتائیے مولوی صاحب، جس پاک وجود کے متعلق بار بار پہلو نے بھی اللہ کا لفظ استعمال کیا اور خود اس پر بھی کلام الہی انہی معنوں میں نازل ہوا، آپ کو کوئی حیا نہیں کہ آپ کی باتوں کا اثر کہاں کہاں جا کے پڑ سکتا ہے؟ آپ یہ نہیں غور کرتے کبھی کہ یہ بدبخت سوال انتہائی بدبخت صورت میں اٹھ سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ کیا تھے، جس کی کوئی شرم حیائی نہ رہے، اس کو پھر چھٹی ہے، جو چاہے کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ استعمال فرمایا ہے محاورہ کہ جب شرم اٹھ گئی تو پھر جو چاہے کرتے پھرو۔ ہاں فصلو لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہیں حیا نہیں رہی پھر جو چاہو کرتے پھرو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ان لوگوں پر چسپاں ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ سوچتے نہیں کہ ان باتوں کے کیا کیا نتیجے نکلیں گے۔ اگر یہ منطق جو نہایت ہی خبیثانہ ذہن کی پیداوار ہے، اگر یہ درست ہے تو پھر کہاں کہاں پہنچے گی۔ لیکن ایسا تصور کرتے ہی انسان کو استغفار سے وضو کرنے چاہیے۔ ایک ذہن میں خیال آتا ہے، طبیعت خوف زدہ ہو جاتی، ہیبت زدہ ہو جاتی ہے کہ ان مولویوں کے دماغ دیکھو کہاں کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں۔ اللہ ان کو رحم دے، ان کو عقل دے۔
لیکن گستاخی کرنے والے بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر آگے چلیے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ لوگ جو تیری بیعت کر رہے ہیں یقیناً اللہ ہی کی بیعت کر رہے ہیں۔ انما یبایعون اللہ کا مطلب ہے کسی اور کی بیعت نہیں کر رہے، جو تیری کر رہے ہیں وہ اللہ اور اللہ ہی کی کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھ پر ہے۔ کس کا ہاتھ تھا؟ محمد رسول اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب بتائیں کہ اس ٹیڑھی سوچ کے علماء کیا نتیجے نکالیں گے اس سے؟ یہ سمجھانے کی ضرورت ہے ساری قوم کو۔ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ پاکستانی بیچارے اکثر عوام الناس کو پتہ ہی کچھ نہیں، یہ کہتے ہیں احمدی دھوکہ دیتے ہیں۔ احمدی دھوکہ کس طرح دیتے ہیں؟ احمدیوں کے نمائندے تو تم بنے ہوئے ہو ان کی باتیں پہنچانے میں، اور جو فریب دیتے ہو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ احمدی کتب بھی براہ راست تک پہنچیں، ہم کیا کہتے رہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہماری بات بھی وہ سنیں۔ اس کے راستے میں تم نے قانون کھڑے کر دیے ہیں، اور ہر وقت زور لگاتے ہو کہ کسی طرح احمدی بات کسی دوسرے کے کان میں خود نہ پہنچے۔ اگر احمدیت یہی غلاظت تھی، یہی گند تھا، یہی باتیں تھیں جو مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں لکھی تھیں، تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کتابیں چھپاتے پھرتے، اور تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے خرچوں پر بھی شائع کرتے تو کرتے اور دنیا کو دکھاتے۔ لیکن تم کیوں ڈر رہے ہو ان سے؟ کیوں قدغنے لگائے بیٹھے ہو؟ کیوں راستے بند کیے بیٹھے ہو؟ اس ڈر کے مارے کہ وہ جب کتابیں پڑھیں گے مسلمان تو ان کو پتہ لگے گا کہ حقیقت میں اللہ اور قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کس کے دل میں ہے اور کس کے دل میں نہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریریں پڑھو، روح وجد میں آ جاتی ہے۔ ایک عشق کا سمندر تھے جو اللہ اور رسول اور کتاب اللہ کے لیے تھے، اور آپ کے صحابہ کے لیے بھی۔ صحابہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ روح پگھل رہی ہے، اور ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے گالیاں دے رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں جو مسلمان علماء تھے ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے ایسی بیہودہ باتیں کیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بڑے بڑے شرفاء بھی تھے۔ ان میں سے ایسا طبقہ تھا جو آخر وقت تک یہ اعتراف کرتا رہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جیسی اس شخص کے دل میں ہے ایسے کم دکھائی دیتی۔ عاشق رسول ضرور مانتے تھے، اور اس زمانے کے سیاستدانوں کو بھی عقل تھی، ہوش تھی، اپنے مذہب کی کتابیں پڑھتے تھے، جانتے تھے، صاحب علم لوگ تھے۔ اس طرح سیاست علم سے عاری نہیں ہوئی تھی جیسے اب بعض حلقوں میں ہو گئی ہے۔ بعض حلقوں میں تو صاحب علم ابھی بھی سیاستدان ہیں ماشاءاللہ، لیکن دن بدن معیار گر رہا ہے، اور پرانے زمانے کے جو قسم کے بے علم سے لوگ ہوا کرتے تھے نا، سیاست پر قابض بحث جرادوں کے طور پر، اس قسم کے لوگ آنے شروع ہو گئے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ لیکن سب کو بازی مات دے جاتا ہے بازی میں مولوی۔ پڑھا لکھا بظاہر ہونے کے باوجود میں نے اتنے جاہلانہ تصورات کبھی نہیں دیکھے جیسے یہ باتیں کرتے ہیں۔ اگلی بات بتاؤ، جو کہتے ہیں اور بھی تو ہے نا؟ جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد میں جی یہ کہتے ہیں کہ حضرت وسلم کے لیے چاند کے ہاں ہاں نشان ظاہر ہوا، میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا، اب کیا تو انکار کرے گا؟ میں اس کا سمجھتا ہوں۔ اشتہار کہاں چلا گیا؟ یہ ہے ایک اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حد تک کرتے ہیں، بڑی گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہا ہے کہ میرے 3000 معجزات نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو صرف 3000 معجزات تھے، اور میرے 3 لاکھ معجزات ہیں، اور ایک جگہ انہوں نے لکھا میرے معجزات کی تعداد 10 لاکھ ہے۔ یہ عبارت یہ حوالے دے دے کر تو مسلمانوں میں یہ عام جو سادہ لوگ ہیں بیچارے، پڑھتے نہیں ہیں خود، ان پر یہ اثر دیا کہ میرے ساتھ دیکھو کیسے گستاخانہ موازنے کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، یہ کہ 3000 اور اپنے لاکھوں میں بنا بیٹھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا لکھا وہ بھی سن لیجیے آپ۔
اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طرح یہ فریب اور تلبیس سے کام لینے والے ہیں۔ چاند کے متعلق یہ تو ہوگی بات، میرے کر چکے ہو۔ چاند کے متعلق یہی کہ میں ایک چاند آپ کے لیے ایک دفعہ ہوا، میرے لیے دو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ دو چاندوں والے، مراد ہے سورج اور چاند۔ مرزا صاحب نے اپنے لیے خود بنائے تھے؟ قرآن کا اشارہ یہ ہے اس بات کی طرف جو آگے عبارت سے ظاہر ہوگا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور اول پر بھی ہے اور آخر پر بھی ہے۔ اول دور میں جب کہ محمد رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طلوع ہوا ہے تو قرآن کریم نے چاند کے ذکر میں فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، گویا چاند کا ایک قسم کا خسوف ہو گیا۔ لیکن آخری زمانے کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کہ آخری زمانے میں چاند اور سورج دونوں کا یہ حال ہوگا۔ یہ جو مضمون ہے یہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی فضیلت کا مضمون ہے ہی نہیں۔ اگر ہو سکتا تو پھر قرآن میں کیوں درج ہوتا ہے؟ مسیح نہ سے وہ مسیح کسی نے تو آنا ہے، وہاں پھر یہی آیت آگے آکھڑی ہوگی۔ قرآن کہے گا ایک دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں چاند نے گواہی دی، اور پھر چاند سورج دونوں نے آخری وقت میں اس وقت کے امام کے حق میں گواہی دینی ہے۔ اور اس بات کا ثبوت کہ قرآن کریم کی اس آیت کا یہی مطلب ہے اس حدیث سے نکلتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے مہدی کے لیے دو نشانیاں ہیں، آیتین ہیں، یا آیت ہے آیتین، ان لمہدینا آیتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں کسی کے لیے یہ دو نشان ظاہر نہیں ہوئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ساری تاریخ عالم کو شامل کر کے یہ فرما رہے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک اس سے آپ کی گستاخی ہو رہی ہوتی تو حضور اکرم کیوں ایسی بات کرتے؟ بس مولوی سمجھتے نہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ حکمت یہ ہے جمع الشمس والقمر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمسی تجلی اور قمری تجلی اکٹھے ہو جائیں گے اس دور میں۔ مسیح موعود جب پیدا ہوگا، جب مہدی اترے گا تو اس وقت یہ دونوں تجلیات اکٹھی ہو جائیں گی، اس بات کے ثبوت کے طور پر کہ آخرین اور اولین اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اس وقت دو گواہوں کی ضرورت تھی، بس زمانے کی ضرورت کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت دو گواہوں کی ضرورت تھی، اور وہ دو گواہ بھی آ گئے پھر بھی تم انکار کر رہے ہو۔ یہ مضمون ہے جو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ جہاں تک لاکھوں اور ہزاروں کی بحث کا تعلق ہے، آپ سن لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قدر جھوٹ بول کر دنیا کو فریب دیتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے اوپر الگ گفتگو فرمائی ہے اور اپنی پیشگوئیوں کے متعلق الگ گفتگو فرمائی ہے، اور دونوں کا جہاں ذکر ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضور اکرم حضرت مسیح علیہ السلام کے ذہن میں کیا بات ہے جو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب پیشگوئیاں فرمائی مختلف، تو بعض پیشگوئیوں کو چن کر، جیسے محمدی بیگم والی پیشگوئی، آتم کے انجام سے متعلق کو پیشگوئی، مولویوں نے خوب شور ڈالے کہ یہ دیکھ لو یہ پیشگوئیاں مشکوک ہیں اور ان کے نزدیک پوری نہیں ہوئی۔ اس بات کا جواب دیتے ہوئے مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں تک میری پیشگوئیوں کا تعلق ہے، یہ دو پیشگوئیاں تو نہیں تھیں، بہت تھیں، کچھ ایک دو پیشگوئیاں تو نہیں، بلکہ اس قسم کی 100 سے زیادہ پیشگوئیاں ہیں جو کتاب تریاق القلوب میں درج ہیں۔ پھر ان سب کا کچھ بھی ذکر نہ کرنا اور بار بار احمد بیگ کے داماد یا آتم کا ذکر کرتے رہنا کس قدر مخلوق کو دھوکہ دینا ہے۔ یعنی یہاں 100 میں سے 98 پوری ہو چکی ہوں صفائی کے ساتھ، دو کے متعلق کچھ سایہ ہو شک کا تمہارے دلوں میں، تو اگر شریف اور متقی ہو تو کم سے کم ساتھ یہ بھی تو بیان کرو کہ 98 تو بالکل صاف پوری ہو گئی تھی، ان دو میں ہمیں شک ہے۔
خیر فرماتے ہیں اس کی ایسی ہی مثال ہے، مثلاً کوئی شریر النفس ان 3000 معجزات کا کبھی ذکر نہ کرے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظہور میں آئے، اور حدیبیہ کی پیشگوئی کو بار بار ذکر کرے کہ وہ وقت اندازہ کردہ پر پوری نہیں ہوئی، جیسا کہ دشمن اس وقت بھی اعتراض کرتے تھے، یا مثلا حضرت مسیح کی صاف اور صریح پیشگوئیوں کا کبھی کسی کے پاس نام تک نہ لے، اور بار بار ہنسی ٹھٹے کے طور پر لوگوں کو یہ کہے کہ کیوں صاحب، کیا وہ وعدہ پورا ہو گیا جو حضرت مسیح نے فرمایا تھا؟ کیا وعدہ تھا؟ کہ ابھی تم میں سے کئی لوگ زندہ ہوں گے جو میں پھر واپس آؤں گا۔ تو پوچھے کہ بتاؤ جی وہ وعدہ پورا ہو گیا؟ یہ ان معنوں میں مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں جن معنوں میں حضرت مسیح کی یہ عبارت عیسائی سمجھتے ہیں۔ یا مثلا شرارت کے طور پر داؤد کا تخت دوبارہ قائم کرنے کی پیشگوئیوں کو بیان کر کے پھر ٹھٹے سے کہے، حضرت داؤد کی پیشگوئی تھی کہ وہ تخت جو اس کے بعد چھینا گیا تھا، طاقت ختم ہو گئی تھی حضرت سلیمان کے بعد، پیشگوئی تھی کہ وہ تخت دوبارہ عطا ہوگا، تو اس کی طرف اشارہ کر کے کوئی شخص کہے، اور وہ مسیح کے متعلق کہتے تھے کہ مسیح اس تخت کو دوبارہ لائے گا، تو کہتے ہیں مثلا شرارت کے طور پر داؤد کا تخت دوبارہ قائم کرنے کی پیشگوئی کو بیان کر کے پھر ٹھٹھے سے کہے کہ کیوں صاحب، کیا یہ سچ ہے کہ حضرت مسیح بادشاہ بھی ہو گئے تھے اور داؤد کا تخت ان کو مل گیا تھا؟ اب وہ دوسری عبارت ہے، میری تائید میں اس نے وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں کہ آج کی تاریخ سے جو 16 جولائی 1906 ہے، اگر میں ان کو فردن فردن شمار کروں تو میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں، اور اگر کوئی میری قسم کا اعتبار نہ کرے تو میں اس کو ثبوت دے سکتا ہوں۔ بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں خدا تعالیٰ نے ہر ایک محل پر اپنے وعدہ کے موافق مجھ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں ہر محل میں اپنے وعدہ کے موافق میری ضرورتیں اور حاجتیں اس نے پوری کی، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں اس نے بموجب اپنے وعدہ انی مہین من ارادہ احانت تک کے میرے پر حملہ کرنے والوں کو ذلیل اور رسوا کیا، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو مجھ پر مقدمہ دائر کرنے والوں پر اس نے اپنی پیشگوئیوں کے مطابق مجھ کو فتح دی، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میری مدت بعثت سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے یہ مدت دراز کسی کاذب کو نصیب نہیں ہوئی، جتنا خدا نے مجھے مہلت دی ہے، اگر میں جھوٹا ہوں تو جھوٹوں کی تاریخ دیکھ لو، کبھی کسی جھوٹے کو اتنی مہلت نہیں ملی۔ اور بعض نشان زمانے کی حالت دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ زمانہ کسی دوسرا، اس کا معنی یہ ہے کہ سچوں کو بھی دعوے کے بعد اس طرح مہلت نہیں ملتی، مگر یہ مراد نہیں ہو سکتی وہاں، کیونکہ بعض انبیاء تو بہت لمبا عرصہ زندہ رہے ہیں بعد میں، اس لیے وہی ایک ہی معنی بنتا ہے کہ اگر تم مجھے جھوٹا کہتے ہو تو کم سے کم یہ تو دیکھو کہ تاریخ عالم میں کبھی کسی جھوٹے دعوے دار کو خدا نے ایسی مہلت نہیں دی، اس لیے میں سچا ہی ہوں، یہ بھی ایک نشان ہے۔ اور بعض نشان اس قسم کے ہیں کہ جن میں دوستوں کے حق میں میری دعائیں منظور ہوئی ہیں، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو شریر دشمنوں پر میری بد دعا کا اثر ہوا ہے، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میری دعا سے بعض خطرناک بیماروں نے شفا پائی اور ان کی شفا سے پہلے مجھے خبر دی گئی، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میرے لیے اور میری تصدیق کے لیے عام طور پر خدا نے حوادث سے ارضی یا سماوی ظاہر کیے۔ اب یہ جو نشان ہیں صرف ایک ہی نشان کو دیکھ لیں، بعض نشان اگر اس کو تقسیم کر کے دیکھا جائے تو خود وہی ہزاروں بلکہ لاکھوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا تعاون کا ایک نشان ہے، مثلا چاند سورج کا گرہن کا نشان ہے، وہ لاکھوں آدمی جو گواہ بن گئے تھے وہ اس نشان کا حصہ بن گئے، لیکن تعاون کی صورت میں تو سارے ہندوستان میں جہاں جہاں بھی تعاون تھی وہاں ہر احمدی گھر جو تعاون کی زد سے بچتا تھا اور ہر مخالف جو مارا جاتا تھا وہ ہر ایک نشان تھا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مبالغہ نہیں فرمایا، حقیقت حال پیش کی ہے۔ اگر عقل سے آپ کی عبارت کو مطالعہ کریں تو صاف کھل جاتا ہے کہ اتنے نشان بنتے ہیں ان کا شمار ممکن نہیں رہتا،
آپ کے ذہن میں نشان سے کیا مراد ہے، یہ بات ہو رہی ہے۔ بس آپ نے ان کو بھی نشان قرار دیا۔ پھر بعض نشان اس قسم کے ہیں کہ میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے ممتاز لوگوں کو جو مشاہیر فقراء میں سے تھے خوابیں آئیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جیسا کہ سجادہ نشین صاحب العلم سندھ جن کے مرید 1,00,000 کے قریب ہیں، اور جیسا کہ غلام فرید صاحب چاچڑا والے، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں کہ ہزارہا انسانوں نے محض اس وجہ سے میری بیعت کی کہ خواب میں ان کو بتلایا گیا کہ سچا ہے اور خدا کی طرف سے۔ اب یہ نشانات ہیں، یہ تو سلسلہ جاری ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان نشانات کا تذکرہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل پر کر رہے ہیں یا کچھ اور معنوں میں کرتے ہیں؟ یہ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح مولوی جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی اور عبارت کہیں سے پکڑی، کسی اور جگہ جا کے جڑ دی، ان کو 2 کالموں میں آمنے سامنے کیا اور کہا دیکھو جی مقابلہ ہو گیا۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ، یعنی یوں یہ بیان کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کیا چیزیں، 3,000 اور میرے دیکھو 10,00,000۔ بالکل جھوٹ ہے، افتراء ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ اب سنیے، آگے چلتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا اعتراف، کسی نبی سے اس قدر معجزات ظاہر نہیں ہوئے جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کسی نبی سے اس قدر معجزات صادر نہیں ہوئے، ظاہر نہیں ہوئے جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ان کے پہلے نبیوں کے معجزات ان کے مرنے کے ساتھ ہی مر گئے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اب تک ظہور میں آ رہے ہیں اور قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں۔ بس اپنے جو معجزات گناتے ہیں، انہیں تو سب کو لپاٹ کے محمد رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا، اور پھر فرمایا این چشم رواں کہ بخلق خدا دہم یا قطرے ہی سے بحر کمال محمد۔ یہ جو میں بے شمار قطرے دکھا رہا ہوں، 10,00,000 اور اتنے جنہوں نے ایک دریا بنا رکھا ہے، یہ سارے کا سارا دریا میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کے چشمے کا ایک قطرہ ہے، تو جس کا ایک ایک معجزہ لاکھوں نشان بن جائے اور قیامت تک بنتا چلا جائے، اس سے مقابلے کا کیا سوال ہے؟ اعتراف حق ہے، مسیح موعود خود کرتے ہیں۔ ان مولویوں نے دعویٰ تو یہ کیا کر رکھا ہے کہ ہم نے خوب کتابیں پڑھی ہیں اور چھان بین کے بعد یہ خلاصہ نکالا جو تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں پڑھی نہیں ہوں گی انہوں نے۔ 2 قسم کے مولوی یا تو ہیں جو بیچاروں کو علم ہی کچھ نہیں، ان کے متعلق آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ رحم فرمائے ان پر، ان کی آنکھوں کی پٹی اترے۔ وہ ان مولویوں سے، بشیر ٹائپ کے مولویوں سے وہ باتیں لیتے ہیں اور آگے اچھال دیتے ہیں۔ یہ مولوی صاحب اس قماش میں ہیں جنہوں نے پڑھا ہوا ہے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تفصیل سے حوالے تلاش کر رہے ہیں۔ کیا یہ عبارت نہیں پڑھی؟ کسی نبی سے اس قدر معجزات ظاہر نہیں ہوئے جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیونکہ پہلے نبیوں کے معجزات ان کے مرنے کے ساتھ ہی مر گئے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات اب تک ظہور میں آ رہے ہیں اور قیامت تک ظہور میں اور قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اور جو کچھ میری تائید میں ظاہر ہوتا ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں چھوڑی، اور جو کچھ میری تائید میں ظاہر ہوتا ہے دراصل وہ سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں۔ اس سے پاک ہوا وہ ہے، میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ سب ہم نے اس سے پایا، فرماتے ہیں سب ہم نے اس سے، محمد رسول اللہ سے پایا۔ شاہد ہے تو خدایا، اے میرے اللہ تو گواہ ہے، تجھ سے بہتر اور کون گواہ ہو سکتا ہے؟ اگلا، وہ جس نے حق دکھایا وہ رہنما یہی ہے، وہ مالکہ یہی ہے۔ وہ شعر میں نے کہا تھا لکھ کے دو مجھے، کہاں ہے؟ نکالو، ہاں پورے دوں، بھول جاتا ہوں بعض مصرع، آپ کو غلط نہ ہو جائے مجھ سے، پھر وہ مجھے لوگ خط لکھیں گے کہ یہ شعر غلط پڑ گیا۔ فرماتے ہیں وہ جس نے حق دکھایا وہ مالکہ یہی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔
کہاں ہیں وہ پادری اور یہودی اور قومیں جو ان نشانوں کے مقابل پر نشان دکھلا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر کوشش کرتے کرتے مر بھی جائیں تب بھی ایک نشان بھی دکھلا نہیں سکتے، کیونکہ ان کے مصنوعی خدا ہیں، سچے خدا کے وہ پیرو نہیں۔ اسلام معجزات کا سمندر ہے۔ یہ پڑھ لکھ کر پھر یہ ایک عبارت اٹھاتے ہیں، اس کو غلط جگہ باندھتے ہیں، اور اس طرح کے مطالب جو اپنے ذہن کی پیداوار ہیں، گندے ذہنوں کی پیداوار ہیں، وہ عوام الناس میں پھیلاتے اور مظلوم احمدیوں کے خلاف اشتعال دلاتے۔ جگہ جگہ بیچارے احمدی بچوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، یہ ایک ایک ٹکڑا پڑھ کے سنایا جاتا، اس لیے کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ مولوی کتنا جھوٹا ہے۔ آگے سنیں حضرت مسیح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے، جو راز دین تھے بھارے اس نے بتائے سارے، دولت کا دینے والا فرما روا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں۔ یہ تھا وہ مصرع جو اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا، وہ محلقہ یہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہم ہوئے خیر امم، تجھ سے ہی ہے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے۔ پھر وہی شعر، این چشم رواں کے بخلق خدا دے ہم، یا قطرے ہی یہ بحر کمال محمد است۔ جتنے معجزات یا نشان میں اپنے بیان کرتا ہوں، جن کو تم ایک دریا کی صورت میں بہتا ہوا دیکھتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے آپ کے ایک معجزہ کا حصہ ہیں۔ فرمایا کہ باقی سب کے معجزات ان کی ذات کے ساتھ مر گئے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ حضرت مسیح نے کتنے معجزات دکھائے، کتنا تذکرہ ساری دنیا میں عیسائی کرتے ہیں، مگر وہ معجزات زندہ نہ رہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تمہیں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ لیکن یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی۔ یہ قسم یہ کیا ہے؟ قسم ہی لکھا ہو، کسی طرح نہیں نکل سکتی کا کیا مطلب ہوگا؟ یہی لفظ ہے، ترجمہ یہ کیا ہوا ہے، یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی۔ نہیں، دوسری جگہ اور بھی ہے ایسی ملتی جلتی عبارت کہ تم یہ کر لو گے اور وہ کر لو گے۔ تو اب یہ جو سب چیزیں ہیں یہ کہاں عیسائی کر سکتے ہیں؟ اگر یہ کر سکتے تو اتنی بڑی بڑی مشینیں بنانے کی کیا ضرورت تھی، اتنے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسیح کے نام پر وہ جس میں ذرہ بھر بھی ایمان ہے، وہ میں کہہ رہا تھا وہ حوالہ رائی کے برابر، وہ تو اسی میں ہے نا، دوسری انجیل میں ہوتے ہیں۔ وہ ہے نہیں، وہ تو پھر نکالا ہی کوئی نہیں، تو اب میں دوسری انجیل کی کیا بات کروں گا۔ فرمات حضرت مسیح کا کہ معجزے مر گئے ان معنوں میں فرما رہے ہیں کہ مسیح جاتے رہے تو معجزے قصے کہانیاں نہیں تو تاریخ کا حصہ کہہ لو، وہ ماضی کی تاریخ کا حصہ بن گئے، آگے نہیں چلے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معجزے دکھائے ہیں وہ آگے جاری رہے، اور میں تمہارے اندر ایک زندہ معجزہ کے طور پر موجود ہوں۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جو آپ کے نزدیک ہے وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد آج کی مجلس میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے، ہزار ہزار درود و سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے، اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کے تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کے جیسا حق شناخت کا ہے، اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجے پر محبت کی، اور انتہائی درجے پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین اور آخرین پر فضیلت بخشی، اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے۔ معجزے اور نشان کی کیا بات کرتے ہیں؟
وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے، اور وہ شخص جو بغیر اقرار افاضہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے وہ انسان نہیں ہے بلکہ ذریت شیطان۔ اس تحریر کے بعد ان کو جرأت کس طرح ہوتی ہے کہ اس کے بالکل برعکس معنی مسیح موعود علیہ السلام کی طرف لگاتے ہیں، منسوب کرتے ہیں، اور خدا کا خوف نہیں کرتے جس کو جان دینی ہے؟ کیا اسلام کی پرورش جھوٹ سے کریں گے؟ کس پانی سے کریں گے؟ جو آپ کے دماغوں کی پیداوار ہے، یا اس پانی سے اسلام کی پرورش کریں گے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو زندگی بخش پانی ہے؟ بس اپنی عقلیں ذرا تعصبات سے پاک کرو، یہ محض گند ہے۔ تقویٰ سے کام لو، سچائی کی خدمت چاہتے ہو تو سچائی سے ہوگی، جھوٹ سے نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خدا حافظ۔